السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں لیلۃ القدر کو پا لیتی ہوں تو اس میں کیا کہوں، یعنی کون سی دعا پڑھوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ یہ کہنا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ حدیث سنن ترمذی ابن ماجہ کے اندر ہے۔ امام احمد نے بھی اسے اپنے مسند کے اندر روایت کیا ہے۔ البتہ سنن ترمذی میں ایک لفظ کے اضافے کے ساتھ یہ دعا ملتی ہے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ تو یہ لفظ کریم جو ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لہذا ہمیں بغیر اس لفظ کی یہ دعا ایسی سمپل انداز میں پڑھنا چاہیے۔ اس حدیث کی شرح میں علماء نے کافی باتیں لکھی ہیں، بہت اہم نکات اور پوائنٹس ہیں۔ میں کچھ ان میں سے ذکر کروں گا آپ کے سامنے تاکہ ہم بھی اس حدیث کو، اس دعا کو سمجھ کر کے اللہ رب العالمین سے اس آخری عشرے کے اندر اور خاص طور سے طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرتے ہوئے ہم بھی یہ دعا پڑھیں اور ہمارے ذہن میں بھی یہ چیزیں رہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہمیں اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام بھی لیلۃ القدر کی تلاش کیا کرتے تھے، چنانچہ وہ بھی اس کے اندر باتیں کرتے اور ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں، جو کہ افقہ نساء الامہ، اس امت کی سب سے سمجھدار، سب سے زیادہ دین کی سمجھ رکھنے والی فقیہ اگر کوئی ہیں اس امت کے اندر تو حضرت عائشہ۔ اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتی ہیں۔ ہمیں بھی اپنے دینی مسائل میں علماء کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے۔ ایسے ہی یہ بات بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ لیلۃ القدر کے اندر ایک اہم عبادت دعا ہے۔ بہت ساری عبادتیں ہم کر سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، اسی طریقے سے قیام کر سکتے ہیں، ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، لیکن دعا کا بھی ایک اہم حصہ ہمیں اس رات میں نکالنا چاہیے اور دعا اللہ رب العالمین سے کثرت سے کرنی چاہیے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین سے عفو اور درگزر طلب کرو۔ عفو بہت ہی اہم ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمیں عفو کی ضرورت ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ دنیا کے اندر بھی جو مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں اسی وجہ سے آتی ہیں کیونکہ اللہ رب العالمین ہمارے بہت سارے گناہوں کو تو معاف فرما دیتا ہے، لیکن کچھ گناہوں کی وجہ سے ہمیں سزا بھی دیتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر کیا ہے کہ وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ جو مصیبتیں تمہارے اوپر آتی ہیں وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین بہت سارے گناہوں کو درگزر کر دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں اللہ رب العالمین سے درخواست کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین جو بقیہ گناہ ہے جس کی وجہ سے مصیبت آ رہی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف فرما دے۔ ایسے میں آخرت کے اندر بھی عفو اور درگزر کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر وہاں عفو اللہ رب العالمین کا ہمیں حاصل ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے ہمیں جنت بھی آسانی سے ملنے والی ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ حسن ظن بھی رکھنا چاہیے۔ اس دعا کا ایک اہم حصہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کہتے ہیں اللہم انک عفو، یعنی ہمارا یقین ہو کہ اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے، اور احادیث تو بھری پڑی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہے تو معاف فرما دیتا ہے۔ ایسے ہی اس حدیث سے ہمیں دعا کا ایک بہت ہی خاص ادب بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں جب دعا مانگنی ہو اللہ رب العالمین سے تو ہم اللہ رب العالمین کی تعریف کریں، پہلے حمد و ثنا کریں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے طلب کریں، اور اللہ رب العالمین نے یہی طریقہ ہمیں سکھلایا بھی ہے۔ چنانچہ سورہ فاتحہ کے اندر بھی یہی ہے کہ پہلے اللہ رب العالمین کی 3 آیتوں کے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ رب العالمین سے ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے نام اور صفات کے ذریعے سے ہمیں دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ اگر ہم نہیں جانیں گے دعا کے آداب کو، شروط کو، اور دعا کے رکاوٹ جو پیدا کرنے والی چیزیں ہیں، تو بسا اوقات ہم دعا کریں گے اور ہماری دعائیں اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گی۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے اگر کسی وسیلے کی ضرورت ہے، کوئی شرعی وسیلہ ہے، تو صرف 3 چیزیں ہیں۔ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ بنایا جائے، کسی نیک زندہ آدمی شخص سے اس چیز کے لیے دعا کی درخواست کی جائے جس پر قدرت رکھتا ہو، اور تیسری چیز ہے اللہ رب العالمین کے نام اور صفات کے وسیلے سے دعا مانگی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ للہ الاسماء الحسنى فادعوه بها، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں تو ان ناموں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کو پکارو۔ تو اس حدیث کے اندر، اس دعا کے اندر بھی اللہ رب العالمین کا ایک نام ہے عفو، اور اللہ رب العالمین کی صفت کا ذکر ہے، اس کے بعد اللہ رب العالمین سے معافی طلب کی جاتی ہے۔ امام ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت ہی اہم بات کہی ہے اس دعا کے سلسلے میں۔ انہوں نے فرمایا کہ کیوں خاص عفو کو طلب کیا جاتا ہے لیلۃ القدر میں؟ کیونکہ ایک بندہ، ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والا، ریاضت کرنے والا، اللہ رب العالمین کے رمضان کے مہینے میں خاص طور سے جو اپنے اوقات کو عبادتوں میں صرف کرنے والا، چاہے کتنی ہی عبادت کیوں نہ کر لے، کتنی ریاضت کیوں نہ کر لے، کتنی نیکیاں کیوں نہ کر لے، لیکن
حقیقت میں ہم میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو اللہ رب العالمین کا کما حقہ حق ادا کر سکے جیسے اللہ تعالیٰ کا حق ہے، نہ ہی عبادت میں، نہ کسی اور چیز کے اندر. تو ہم کوتاہ ہوتے ہی ہوتے ہیں، کیونکہ جو نعمتیں ہمیں اللہ رب العالمین ہمیں بدلے میں دیتا ہے ان نعمتوں کا حق ہم کبھی نہیں ادا کر پاتے، اس لیے ہمیشہ ہمیں معافی کی ضرورت ہوتی ہے. ایسے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کثرت سے عفو کا ذکر کیا ہے. چنانچہ سورہ بقرہ کی آخری آیت بھی ہے، اس کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں یہی تعلیم دیا ہے کہ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کریں تو کہیں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. تو اللہ رب العالمین سے عفو درگزر بھی طلب کریں، مغفرت بھی طلب کریں، رحم بھی اللہ رب العالمین سے مانگیں، اور کافر قوموں کے خلاف جو اللہ رب العالمین کی نصرت اور مدد کے لیے بھی ہم درخواست کریں. اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو لیلۃ القدر کے اندر خاص عبادتوں کی توفیق عطا فرمائیں، اور خاص طور سے اس دعا کو پڑھنے کے اللہ تعالیٰ توفیق دے. اللہ رب العالمین ہم سب کو جو اس کا جو ثواب ہے 1000 مہینوں سے بھی زیادہ جو بہتر رات ہے، اللہ رب العالمین ہم سب کو اس رات کو پا لینے کی اور اس میں کثرت سے باتوں کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ان باتوں کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.